اسلامی جمعیت طلبہ جامعہ پنجاب نے ایک اور شہادت پیش کی ہے۔ اور جمعیت کی بنیاد ہی شہادتوں پر ہے۔ اور یہ شہادت جمعیت کی فکر کی ہے، اس کے قول کی ہے، اس کے عمل کی ہے، اس کے اجتماع کی ہے، اور اس نصب العین کی ہے جس کے لیے یہ جمعیت ہے۔ اس لیے جمعیت کے لیے شہادت اس کے خمیر کا حصہ ہے۔ جمعیت کا ایک ایک کارکن شہادت حق کی خاطر اس کے نصب العین کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم اپنے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شہادت حق کے فریضہ کی اتباع اور پیروی کے لیے اس تنظیم کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شہادت اس تنظیم اور اس تحریک کو کمزور اور سست کرنے کے بجائے ایک ولولہ، توانائی اور طاقت فراہم کرتی ہے۔ اور جمعیت کے قدم متزلزل ہونے کے بجائے اس زمین میں اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنی منزل کی جانب متحد ہو جاتے ہیں، جہاں کی مٹی میں جمعیت کے کسی نوجوان کا لہو پیش ہو جاتا ہے۔ یہ اسلامی جمعیت طلبہ کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس دنیا میں کوئی تنظیم اور تحریک ایسی موجود نہیں ہے جہاں اتنی قربانیاں دی گئی ہوں اور وہ جماعت اور وہ جمعیت موجود رہی۔ لوگ بکھر جاتے ہیں، یہ متحد ہو جاتی ہے۔ لوگ متزلزل ہو جاتے ہیں، یہ ثابت قدمی اختیار کرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نشانی ہے جو اخلاص کی بدولت ملتی ہے۔ اگر یہ شہادتیں اور قربانیاں کسی نے اپنے منصب کے لیے دی گئی ہوتی، کسی عہدے کے لیے دی گئی ہوتی، کسی قبضے اور لالچ کے اندر دی گئی ہوتی، تو یقیناً ان قربانیوں کا یہ ثمر آپ کو حاصل نہ ہوتا جو آج آپ کو حاصل ہے۔ جو لوگ جمعیت پر خاک اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ استاذہ کے اندر ہو، وہ طلبہ کے اندر ہو، وہ انتظامیہ کے اندر ہو، وہ حکومتوں کے اندر ہو، انہیں یہ نوٹ کرنا چاہیے۔ قتل ہونا اور قتل کرنا اس انسانیت میں ابتدا سے شامل ہے۔ پہلا قتل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے ایک دوسرے کا دیا۔ ہوتے رہے ہیں یہ قتل، لیکن دیکھو جو جمعیت پر الزام تراشیاں لگاتے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں کہ اس پنجاب یونیورسٹی کا کوئی ایک طالب علم ایسا ہے جس کے اوپر جمعیت کو عدالت کے کٹہرے میں پیش ہونا پڑا، کوئی نہیں۔ کسی نے آج تک اسلامی جمعیت طلبہ پر قاتل ہونے کا اس یونیورسٹی میں الزام نہیں لگایا ہے۔ شہادتیں ایک سے بڑھ کر ایک اس جمعیت نے اس یونیورسٹی میں پیش کی ہیں۔ اور اگر یہ قبضہ گروپ ہوتا، اگر یہ غنڈہ گرد ہوتے، اگر یہ لالچی لوگ ہوتے، کسی عہدے کے طلبگار ہوتے، کسی وائس چانسلر کی سیاست پر لبیک کہنے والے ہوتے، تو پھر یہ قتل نہ ہوتے، یہ قتل کرتے۔ آج یہی شہادت اتنی بڑی شہادت ہے، تاریخ کی شہادت ہے، اس جامعہ کی شہادت ہے
قتل ہونے کے لیے تیار رہتی ہے، یہ قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتی، کوئی اس کے سامنے نہ ٹھہر سکتا۔ یہ صبر ہے، یہ عزیمت ہے جو ان کو روکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور ساتھیوں، میں دوسری بات آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے ان کندھوں کے اوپر ایک اور دو نہیں، 20 جمعیت کے شہداء کے جنازے اٹھائے۔ میں کراچی، لاہور، فیصل آباد، پشاور، نہ جانے کس کس شہر کے اندر اپنے شہید بھائیوں کے لاشیں اٹھا کر سڑکوں اور گلیوں ان کے گھروں میں جاتا رہا۔ میں نے ایک چیز دیکھی کہ جب میں ان شہداء کے لاشیں لے کر ان کے گھروں میں گیا ہوں، چاہے وہ شہروں میں بستے ہوں یا گاؤں کے اندر رہتے ہوں، وہ امیر ہوں یا غریب ہوں، ان کے 6 بھائی ہوں یا 3 بہنیں ہوں، جب میں جاتا تھا تو متزلزل ہوتا تھا کہ اب میں کراچی میں اپنے اسلم بھائی کے اہل خانہ کو کس طرح سے اپنا منہ دکھاؤں گا، میں نواز خان کی والدہ کا سامنا کس طرح سے کروں گا، میں فیصل آباد کے اپنے شہید بھائیوں کے بھائیوں کو میں کس طرح سے دلاسا اور حوصلہ دوں گا، میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے سال آخر کے ایک ہونہار شہید کے باپ کا سامنا کس طرح سے کروں گا۔ لیکن اپنے رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جب میں ان شہداء کے وارثوں کے پاس گیا، پہلی بار ملنے کا اتفاق ہوا، شہداء کے جنازے ساتھ تھے، مجھے وہاں پر صرف عزیمت نہیں ملی، مجھے وہاں پر صرف صبر نہیں ملا، مجھے وہاں پر صرف استقامت نہیں ملی، میں نے وہاں پر رب کی خاص مہربانی کی، سکینت، وہ جو قرآن کہتا ہے، جو دلوں پر ایسے نازل ہوتی ہے کہ جیسے رب ان کی جان کے قریب آ گیا، جیسے اللہ کے کوئی نشانی ان کے درمیان موجود ہے۔ نبیوں کی نشانی جب بنی اسرائیل کے پاس پہنچتی تھی، پوری قوم پر سکینت نازل ہو جاتی تھی۔ نبی کو اپنی درمیان پاتے تھے تو 313 پر ایسی سکینت نازل ہوتی تھی کہ ہزاروں کے لشکر کے مقابلے میں وہ سر بلند ہو جاتے تھے۔ وہ سکینت میں نے دیکھی، اور اسی بنیاد پر میں اپنے بھائیوں اور ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ جمعیت آج اپنے رب کی امانت نہیں، اب یہ ایک نشانی ہے، یہ آیت اللہ ہے، یہ اللہ کی نشانی بن گئی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، ابن خلدون اور امام غزالی یہ بیان کرتے ہیں کہ مسجدیں بھی اللہ کی نشانی ہے، مدارس بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ اپنی نشانیاں بسا اوقات اٹھنی کی شکل میں بھی پیش کرتا ہے، اور اللہ کی بعض نشانیاں تحریکوں اور تنظیموں کی شکل میں بھی ہوتی ہیں۔ ہر وہ جماعت اور تنظیم جس کی بنیادوں پر اخلاص کی جدوجہد اور شہادتوں کا خون دیا جاتا رہے، 40 سال سے زیادہ اس کی عمر ہو جائے تو امام غزالی اور ابن خلدون جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر وہ اللہ کی نشانی بن جاتی ہے۔ اسے کوئی مٹانا چاہے تو وہ خود مٹ جاتا ہے، اسے نہیں مٹا سکتا۔ اسے کوئی ذلیل کرنا چاہے تو خود ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے، اس کو ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، اب یہ اللہ کی ایک نشانی بن چکی ہے، اس کی حفاظت کی زیادہ فکر اب آپ کو نہیں کرنے کی ضرورت، وہ خود کرے گا، وہ خود کرے گا۔ آپ نے صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ کی اس نشانی کو عام کرنے کی فکر کر لی۔ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے جانا ہے، ہم نے سامنا کیا ہے نواز خان کے شہید قاتلوں کا، جنہیں انتظامیہ پناہ دیتی رہی، جنہیں وائس چانسلر سے ملتے جلتے کرتوت کرنے والے پرنسپل پناہ دیتے رہے، جنہیں پولیس بے گناہ لکھتی رہی، لیکن
کسی کو حمام کے اندر جو ہے وہ گرنیڈ ان کے اپنے ہی لوگوں نے پھینک کر ختم کر دیا، کوئی پولیس مقابلوں میں ذلیل ہوا اور کوئی اپنی موت خود مر گیا، کسی نے خودکشی کی، کوئی ہائی جیکر بن کر کلینک کا ٹیکہ بن گیا اس معاشرے کے اوپر کہ اب وہ اپنی قوم میں نہیں آ سکا، کوئی کابل جا کر تباہ و برباد ہو گیا، جنہوں نے جمعیت کے مخلص کارکنوں کو شہید کیا۔ یہ سبق ہے تاریخ کا، یہ سبق ہے اسلامی جمعیت طلبہ کا۔ اس لیے میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ صبر اور استقامت کے ساتھ اپنا کام کیجئے، عزم اور حوصلہ بلند رکھیے، حکمت اور دانائی کو پکڑے رکھیے، اور انتظامیہ کے لوگ ہوں یا اساتذہ، وائس چانسلر ہوں یا کچھ اور لوگ، مکر و فریب جو کچھ انہوں نے اپنے چہروں پر ڈال رکھا ہے، یقین کیجئے رب کی ذات خود کسی مناسب وقت پہ کھینچ اتارے اور اندر سے خون خوار اور بدنما چہرے لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ اسی یونیورسٹی کے اندر زیادہ عرصہ نہیں ہوا، ایک استاد نے جمعیت کے اوپر دھول اڑانے کی کوشش کی، تھوک دینے کی کوشش کی، پوری یونیورسٹی، پورا وائس چانسلر، پورا لاہور کا میڈیا اس کے پشت پناہی پر موجود رہا، اور پھر قدرت مکافات عمل کے طور پر خود آگے بڑھی اور اس نے اس کے چہرے کے خوشنما نقاب کو تار تار کر دیا، اور آج وہ استاد بھیک مانگ رہا ہے اپنی بحالی کے لیے۔ وہ بحال پتہ نہیں ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی عزت اب کبھی بحال نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، تاریخ کے اس سبق کو لے کر آگے بڑھیے۔ اویس عقیل کے گھر بھی مجھے جانے کا اتفاق ہوا، مجھے اس کے گھر کی ایک ایک اینٹ اور پورے در و دیوار اور چھت سے اللہ تعالیٰ کی سکینت جو ہے وہ نازل ہوتی محسوس ہوئی، جو میں خود اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔